बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद आरिफ, चेयरमैन सेंटर एडवाइजरी सर्विसेज फॉर इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस बात कर रहा हूँ। आज हमारा मौजू एक ऐसे सब्जेक्ट पर है जो कि हमारे चारों तरफ फैला हुआ है और उसे हम कोरोना वायरस का अटैक कह सकते हैं। कह क्या सकते हैं, बल्कि है ये। इस वक्त दुनिया में जो तादाद है, यानी जो 250 ममालिक हैं, इसमें तकरीबन कोई 198 मिलियन के करीब लोग जो हैं इसका शिकार हैं और तकरीबन 4 मिलियन के करीब उसमें अमवात हो चुकी हैं। पाकिस्तान के अंदर इसकी तादाद जो है वो 1 लाख से ऊपर है, 1,34,000, और इसमें जो डेथ हैं या जो अमवात हैं वो 23,422 हैं। इसमें तशवीशनाक बात यह है कि अब इसकी कई किस्में हमारे सामने आ रही हैं। जो पहले तो आप उसे सिंपल कोरोना वायरस कहें, अब उसमें डेल्टा आ गया है, अब उसमें डेल्टा प्लस आ गया है। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये मज़ीद तबाही का बायस बन रही हैं। लेकिन असल बात ये है कि अगर हम देखें जो कोरोना आया था और उससे जो अमवात हुई, अब ये जो कोरोना की चौथी लहर है, ये जो आ रही है या आ चुकी है, इसमें सबसे पहले इंडिया और बरतानिया में बहुत ज़्यादा तबाही फैलाई। और मतलब है कि सिर्फ पाकिस्तान में कोरोना के शुरू में तो जो फैलाव की शिद्दत थी वो गिलगित बल्तिस्तान में ज़्यादा थी, जहां मस्बत केसेस की शरह 30% तक चली गई थी। लेकिन अब ये है कि हमारे मुल्क के अंदर भी ये तादाद 30% तक चली गई है। अच्छा, अब यह है कि जो पाकिस्तान में कोरोना की चौथी लहर आ रही है इस वक्त, उसको देखने की ज़रूरत है। और वैक्सीनेशन तो इसमें एक मस्ट है, और बाकी आप अपना चेहरे को ढांपें और कैप लगाएं। तो ये चीज़ें जो हैं ये ज़रूरी हैं। लेकिन तकरीबन यानी जो लेकिन जहाँ ये भी देखने में आया है कि जिन ममालिक में वैक्सीन लगाई जा रही है, जैसे हम अमेरिका की बात करते हैं, बरतानिया की, जर्मनी की और फ्रांस में, तो सिर्फ यानी यूएसए में या अमेरिका में 35 मिलियन के करीब लोग इसका शिकार हुए हैं और 6,29,000 के करीब इसमें अमवात हुई हैं। इंडिया दूसरे नंबर पर है, जिसमें 31 मिलियन, 32 मिलियन बल्कि इसमें केसेस हैं, और 424 4,24,000 इसमें अमवात हुई हैं। पाकिस्तान का नंबर अगर हम 200-250 कंट्रीज की तादाद में देखें, लिस्ट में देखें, तो ये 31वां नंबर है। यानी किसी ज़माने में पाकिस्तान का 25वां नंबर था, अब 31वां नंबर है। अब इसमें सवाल ये पैदा होता है, सबसे पहले हम इसकी डेल्टा की बात करते हैं। अच्छा, लेकिन जब उस वक़्त पहले पाकिस्तान में ये था कि जो लहर आई थी, जो दूसरी जिसको अब हम तीसरी लहर कहते हैं, उसमें 98% जो है वो बरतानिया से आई हुई थी और 2% जो है वो जनूबी अफ्रीका से आई थी। अच्छा, लेकिन अब जो चौथी लहर है वो भारतीय वायरस है। अच्छा, जिसने ख़ुद भारत के अंदर बहुत ज़्यादा ये तबाही फैलाई है। लेकिन क्योंकि हमारे लोग जो हैं वो भारतीय लोगों से इंग्लैंड में या यूके में या दूसरे ममालिक में मिलते हैं, तो जब वो पाकिस्तान आते हैं तो वो इसको कैरी डाउन यहाँ पे करते हैं। अच्छा, अब इसमें समझने की बात ये है कि जो कोरोना है, यानी अगर किसी को कोरोना हो गया है और रिकवरीज तो इसमें काफ़ी ज़्यादा होती, यानी इसमें हमें नज़र आती हैं। लेकिन इसके जो असरात हैं वो ऐसे हैं कि अगर हम 10 अफराद में लें तो 4 उसमें कम से कम या 5 उसमें कम से कम ऐसे हैं जो कोरोना को शिकस्त देकर भी एक लंबी मुद्दत तक, जिसमें हम 10 से 12 महीने ले सकते हैं, वो
یعنی اس میں وہ علامات ان میں پائی، یعنی اس میں وہ تھکاوٹ ان کو رہتی ہے، ان کے کئی جسم میں درد ہوتے ہیں، سونگھنے اور چکھنے کے حص ان کی متاثر ہو جاتی ہے، سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے۔ اچھا، اس میں خواتین جو ہیں وہ مردوں سے زیادہ وہ شکار ہوئی ہیں، اور یعنی اس میں ایک تحقیق کے مطابق جو لانگ کورڈ ہے اس میں 200 سے زائد علامات لوگوں میں ایگزسٹ کرتی ہیں، رہتی ہیں 1 سال تک، تو اس لیے اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ اچھا، اب یہ ہے کہ جو WHO یعنی ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ہے، وہ اس کا کہنا یہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ لگا رہے ہیں اپنا یہ ویکسین، لیکن یہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس سے کرونا آپ کا ختم ہو گیا یا آپ اس کا شکار نہیں ہو سکتے، لیکن اس سے بچت ہوتی ہے، بہت زیادہ بچت ہوتی ہے۔ یعنی اگر فرض کیا کسی نے 2 ڈوزز لگائے ہیں تو اس میں کم از کم جو دوسرا قسم کے وائرس آ رہے ہیں وہ آئیں گے تو اتنا زیادہ امپیکٹ ان کا نہیں ہوگا، اور اسی طریقے سے جنہوں نے 1 ڈوز لگائی ہے اس میں اس کا اثر تھوڑا زیادہ ہوگا۔ تو اس لیے یہ ہے کہ ویکسین جو ہے وہ تو مسٹ ہے، اور یہ اس کا لگانا ضروری ہے۔ یعنی اگر ہم صرف اس وقت بات کریں ڈیلٹا وائرس کی، تو یہ تقریباً دنیا کے 100 ملکوں میں، جو 250 ملک ہیں وہاں آ چکا ہے، اور جس میں پاکستان بھی اب شامل ہے، اور اطلاعات یہ ہیں کہ یعنی اس کے علاوہ اسی نوعیت کی بنیاد پر جو ویریئنٹ ہے ڈیلٹا پلس وہ بھی پھیل رہا ہے، اور یعنی یہ جو یعنی نئے نئے اقسام ہیں جو ابھی آگے ہو سکتا ہے کچھ اور بھی اقسام سامنے آئیں، تو یہ ویکسین اور قوت مدافعت کو دھوکہ دیتا ہے۔ اور اس میں یعنی جو WHO یا عالمی ادارہ صحت ہے وہ پاکستان کو یہ بتا رہا ہے کہ آپ بالکل اس سے مطلب ہے کہ آپ کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ یہ ویکسینیشن کرائیں، کیونکہ اس سے ہو یہ رہا ہے کہ جو یعنی جو نئی اقسام بھی آ رہی ہیں، جیسے ڈیلٹا اور ڈیلٹا پلس ہیں، یہ یا ویریئنٹ ویکسین ہیں، تو یہ ویکسین کو مات دینے کی پوزیشن میں تو ہے، لیکن اس کے اثرات جو ہیں وہ جسم پر یعنی کم ہوتے ہیں اور مرنے کے چانسز کم ہوتے ہیں، لیکن بہرحال جو باقی علامتیں ہیں وہ 6 سے 8 مہینے یا سال جاری رہتی ہیں۔ تو اس لیے یہ ہے کہ جو برطانیہ میں ڈیلٹا ویریئنٹ کی جو اموات ہوئی ہیں، اس میں اگر ہم دیکھیں تو جن کو ویکسین کے دونوں ٹیکے لگ چکے تھے ان کی اموات جو ہیں وہ 1/3 تھیں، اور جو ڈیلٹا ویریئنٹ یعنی جب اس کے بعد جو یعنی وہ آیا، اس میں یہ ویکسین اتنی مؤثر نظر نہیں آتی۔ یعنی یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ دنیا میں جن کمپنیوں اور کنٹریز کے اندر ویکسین بن رہی ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ کامیاب ہوں، لیکن یہ ہے کہ شدت اس سے ضرور کم ہوتی ہے۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ آپ یہ جو ویریئنٹ ہے یعنی یہ جو ویکسین ہے اس کو ضرور لگوائیں، اور اس میں یہ ہے کہ آپ کم از کم اس بات کو انشور کر لیں گے کہ یہ ہمیں دوسرا جو ہے وہ یعنی اس میں شدت اتنی نہیں ہوگی یا ہمارے بچنے کے چانسز زیادہ ہوں گے۔ لیکن سب سے اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ویکسین آپ لگوائیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ ڈسٹنس رکھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ جو چہرے پر ماسک لگانا ہے وہ لگائیں۔ ابھی دیکھیں ہماری سندھ گورنمنٹ نے تقریباً کوئی 4-5 روز کے لیے یا 1 ہفتے کے لیے کیا، اور امریکہ میں اور مطلب ہے جو ہماری فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ اس کے خلاف ہے، اور یہ ان لوگوں کا رویہ جو ہے نا وہ بالکل سمجھ میں نہیں آتا کہ ہر چیز کو یہ ایک دوسرے کو گالیاں دینے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ بھائی ٹھیک ہے،
آپ کے باقی مسئلے مسائل آپ کے ہو سکتا ہے وہ ایک کا موقف درست ہو، دوسرے کا موقف درست ہو، لیکن کم از کم بیماری جس سے انسان مر رہے ہیں اس پر تو آپ ایک ہو جائیں۔ اور اگر سندھ گورنمنٹ نے یہ کیا ہے تو یہاں پر بیٹھے ہوئے دوسرے جو پی ٹی آئی کے ورکرز ہیں، وہ اگر پی ٹی آئی کے کسی ورکر کو ہو جائے تو آپ کیا کریں گے؟ اور اسی طریقے سے اسلام آباد اور کراچی اس وقت سینٹر بن گئے ہیں جہاں پر یہ جو وائرس ہے وہ بہت تیزی سے پھیل رہا ہے۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ سٹیپ، اور آپ دیکھیں، آپ ہر آدمی ہم میں سے جانتا ہے کہ آپ جیسے یہ اپنے عمران صاحب فرماتے ہیں کہ نہیں جی اس سے لوگوں کی بھوک کم ہوگی اور یہ کم ہوگا، لیکن مجھے یہ بتائیں اگر یہ ویکسین نہیں بھی ہوتا تو کیا پھر بھی آپ ان لوگوں کی مدد کرتے جو سڑکوں پر بیٹھے ہوئے روزانہ دہاڑی لگانے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں اور ان کو کام نہیں ملتا، اور پاکستان میں کارخانے بند ہو رہے ہیں، کام بند ہو رہا ہے۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ کم از کم لوگوں کی زندگی کے ساتھ تو نہیں کھیلے سیاست کے اندر، یعنی آپ اس میں تو ایک ہو جائیں۔ یعنی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، چاہے وہ پی ٹی آئی ہو، چاہے وہ نون لیگ ہو، چاہے وہ اپنا جو پیپل پارٹی ہو، اس میں تو ایک ہو جائیں اور ایک ہو کر کے اس بیماری کا مقابلہ کریں، ورنہ پاکستان کا ہر آدمی جو ہے اور تاریخ آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گی۔ شکریہ۔